کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی امت مسلمہ کی بنیاد جس دستاویز کو سمجھا جاتا ہے وہ میثاق مدینہ ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان قرار پایا تھا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنی کئی تحریروں میں واضح کیا ہے، یہ بین الاقوامی مسلم امت خود مختار علاقائی ریاستوں پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اب ہے۔ اس لیے ہر مسلم ریاست کے شہریوں کے درمیان بھی ایک سمجھوتا قرار پا سکتا ہے کہ وہ اس مخصوص ریاست میں کس طرح اور کن شرائط پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس عہد نامے کا جائزہ لیں گے جو قائد اعظم کے لحاظ سے پاکستان کے شہریوں کے درمیان بنیادی سمجھوتے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ قائد اعظم کے مطابق قرارداد لاہور نے، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کو وحدت فکر عطا کی، یعنی ان کی سوچ کو ایک خیال پر مرکوز کر دیا اور وہ پاکستان کا تصور تھا۔ لیکن اگلا قدم اپنے تصور کو ٹھوس حقیقت میں تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا تھا۔ اسے قائد اعظم نے وحدت عمل کا نام دیا اور یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی۔ افکار اور کردار کی وحدت پیدا کرو تاکہ تمہیں اس دنیا میں حکومت مل سکے۔ یہ دوسری چیز جسے علامہ اقبال نے وحدت کردار اور قائد اعظم نے وحدت عمل کہا، قائد اعظم کے مطابق اگلے عام انتخاب کے بعد حاصل ہوئی۔ اس انتخاب میں کامیاب ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندے دہلی میں جمع ہوئے اور قائد اعظم نے کہا، آج یہ جلسہ ہمیشہ کے لیے ٹھوس اور واضح طور پر طے کر دے گا کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ اس موقف کو واضح کرنے کے لیے تمام نمائندوں نے، جن میں قائد اعظم بھی شامل تھے، لیگ کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور بر صغیر کے تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ یہ حلف اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ چنانچہ قائد اعظم کے لحاظ سے اسی حلف اور قرارداد کے ذریعے قوم نے وحدت عمل حاصل کی، یعنی تصور پاکستان کو ٹھوس حقیقت میں تبدیل کرنے کے قابل ہوئی، اور انہی دونوں دستاویزات کو وہ سمجھوتا قرار دیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کے شہری ایک ریاست میں اکٹھے ہیں۔ غور و فکر کے بعد ہم نے ایک عزم کیا ہے، ہم نے اس جلیل القدر تاریخی جلسے میں ایک بھاری اعلان کیا ہے۔ اب پاکستان کے موضوع پر اکثریت یا اقلیت کا سوال باقی نہیں رہا ہے، بلکہ اب مکمل اتفاق رائے ہے، سوائے چند افراد کے جو ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ان کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن بہتر ہوگا کہ اب کم سے کم وہ خاموش ہو جائیں، ان کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور میں اس پلیٹ فارم سے بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان ایک ہیں اور پاکستان ہمارا مطالبہ ہے۔ حلف لیاقت علی خان نے پڑھ کر سنایا۔ اس کی چھپی ہوئی کاپیاں پہلے سے تمام مندوبین کو پیش کی جا چکی تھیں تاکہ وہ اپنے دستخطوں کے ساتھ انہیں واپس کریں۔ حلف قرآن شریف کی آیات کے ترجمے کے ساتھ شروع اور ختم ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ میری عبادت اور قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں اپنے اس پختہ عقیدے کا باقاعدہ اعلان کرتی ہوں کہ ہندوستان کے اس بر صغیر میں آباد ملت اسلامیہ کا تحفظ اور سلامتی اور نجات اور تقدیر صرف پاکستان کے حصول پر موقوف ہے، جو دستوری مسئلے کا واحد منصفانہ، عزت دارانہ اور عادلانہ حل ہے، اور جو اس عظیم بر صغیر کی مختلف قوموں اور مذاہب کے لیے امن، آزادی اور خوشحالی لائے گا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اقرار کرتی ہوں کہ پاکستان کے عزیز قومی نصب العین کے حصول کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے شروع کی جانے والی کسی بھی تحریک پر عمل درآمد کے لیے اس کی طرف سے جاری ہونے والے تمام احکامات اور ہدایات کی دلی رضامندی اور استقامت کے ساتھ اطاعت کروں گی۔
اور چونکہ مجھے اپنے مقصد کے حق و انصاف پر مبنی ہونے کا یقین ہے، میں ہر اس خطرے، امتحان یا قربانی سے گزرنے کا حلف اٹھاتی ہوں جس کا مجھ سے تقاضا کیا جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کفار کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، آمین۔ اس حلف میں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے جاری ہونے والے جن احکامات اور ہدایات کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا گیا، ان میں سب سے اہم ہدایت وہی قرارداد تھی جو اس اجلاس میں بنگال کے مسلم رہنما حسین شہید سہروردی کی طرف سے پیش کی جا چکی تھی۔ اس کی تائید میں بر صغیر کے ہر حصے کے مسلمان نمائندے نے تقریر کی تھی۔ حلف اٹھائے جانے کے بعد وہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد کے پہلے حصے میں مطالبہ پاکستان کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، اسلامی ضابطۂ حیات کی وضاحت کی گئی ہے، ذات پات کے نظام کے ساتھ اس کے بنیادی اختلاف کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں اور اس زمانے کی ہندو قیادت کے درمیان جو تنازعات پیدا ہو چکے تھے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ قرارداد کے اس حصے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام کے بلند آئیڈیلز میں نیشنلزم، مساوات اور جمہوریت شامل ہے۔ یہاں نیشنلزم سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے مختلف مذاہب اور گروہ ایک قوم بنتے ہیں۔ اس پس منظر کی بنیاد پر قرارداد کے دوسرے حصے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بر صغیر میں ایک سے زیادہ خود مختار ریاستیں ہونی چاہیے، جو خطے اتنے وسیع ہیں کہ علیحدہ ریاست بن سکیں، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت بھی ہے انہیں ایک خود مختار ریاست بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ اس وقت اس میں وہ علاقہ بھی شامل تھا جہاں اب بنگلہ دیش ہے۔ باقی بر صغیر کو، جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، ایک اور خود مختار ریاست بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسے ہندوستان کہا گیا ہے۔ بعد میں اس نے اپنے لیے بھارت کا نام پسند کیا۔ قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں ریاستوں میں مذہبی اقلیتوں کے تمام حقوق ان سے مشاورت کے ساتھ طے ہونے چاہیے، جیسا کہ قرارداد پاکستان میں پہلے ہی کہا جا چکا تھا۔ دونوں ریاستوں یعنی پاکستان اور بھارت کے لیے علیحدہ دستور ساز اسمبلیوں کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد کے اس حصے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کے قیام سے فوری طور پر کیا مقاصد حاصل کیے جانے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلم ہند کو ہندوؤں کے تسلط سے بچایا جائے۔ مسلم ہند سے مراد پورے بر صغیر کے مسلمان ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی قدرتی صلاحیتوں کے مطابق خود کو ترقی دینے کے مواقع مل سکیں۔ چنانچہ پاکستان کا قیام صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں تھا جو پاکستان میں آباد تھے یا بعد میں ہجرت کر کے یہاں آ گئے، بلکہ پاکستان کے قیام سے ان مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانا مقصود تھا جو بھارت ہی میں رہنے والے تھے اور بعد میں وہیں کے شہری بنے۔ قرارداد کے تیسرے حصے میں اعلان کیا گیا ہے کہ بر صغیر کے مسلمان ایک متحدہ ہندوستان کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کے لحاظ سے اس عہد نامے پر پاکستان کی بنیاد ہے، اور جیسا کہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے، ان کے مطابق یہی عہد نامہ پورے بر صغیر کو برطانوی راج سے آزاد کروانے کا ذریعہ بھی بنا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔